الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد الدرس التاسع عشر الحمدللہ آج 19واں چیپٹر ہے اور اس میں وہی بنیادی جو پیچھے چل رہی ہیں باتیں انہی کو دہرایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک تو کم کی بحث ہے جو ہم نے کم پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا یا کتنے یا کتنی، اس جملے کے لحاظ سے، اور اس کے بعد جو آنے والا لفظ ہے نا اس کو تمییز کہتے ہیں، یعنی وہ مفرد آتا ہے، واحد آتا ہے، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ پھر یہ کہ اس کے آخری حرف پر دو زبریں آتی ہیں، ہمیشہ آخری حرف پر ہمیشہ دو زبریں آتی ہیں۔ جیسے ادھر دیکھ لے، کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ، یعنی جدید طالب کی صفت ہے، اس لیے طالب کے آخر میں طالب کی جو اعراب ہے جدید کا بھی وہ اعراب ہے، یعنی طالباً ہے جدیداً اسی لیے آیا ہے۔ کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ، کہ اے شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں۔ مدرس کہتا ہے فی ہی، یعنی فی فصلی، فصل کہتے ہیں کلاس کو، فی ہی فصل مذکر تھا اس لیے ہی آیا۔ عشرۃ طلاب جدد، عشرۃ طلاب جدد، یہ جو گنتی ہے نا، واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ، یہ 10 تک جو گنتی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو معدود آتا ہے، جو گنی جانے والی چیز آتی ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آتی ہے، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ کے طور پہ آتا ہے۔ عشرۃ طلاب ہمیشہ آئے گا، ثلاثۃ کتب اور ہمیشہ جمع کے ساتھ آئے گا، ثلاثۃ کتب، اربعۃ اقلام، خمسۃ کراسی، ٹھیک ہے اس طرح۔ تو عشرۃ طلاب، طلاب کے نیچے زیر اسی وجہ سے آئی ہے کہ یہ مضاف الیہ ایک طرح کا بن گیا۔ اب جدد جو ہے وہ طلاب کی ہی صفت ہے، اسی لیے طلاب کے آخر میں دو زیریں آئیں گے تو جدد کے آخر میں بھی دو زیریں آئیں گی۔ جدد جدید کی جمع ہے، فیہ عشرۃ طلاب جدد، کہ اس میں تقریباً 10 اسٹوڈنٹس نئے ہیں۔ پھر جو مدیر ہے، یعنی جو ادھر کا ڈائریکٹر ہے، وہ کہتا ہے من این ہم، من این کا آپ کو میں نے مطلب بتایا تھا، این کہاں، اور من این کہاں سے، یعنی وہ کہاں سے ہیں۔ اکلہم من بلد واحد، بلد کہتے ہیں ملک کو، اور شہر کو بھی کہتے ہیں، لیکن ادھر بلد کا مطلب ہے ملک۔ اکلہم، وہی سوال والا، کیا اکلہم، کیا وہ سارے، من بلد واحد ایک ہی ملک سے ہیں؟ مدرس کہتا ہے لا، ہم من بلاد مختلفہ، بلد کی جمع ہے بلاد، اور بلاد کیونکہ جمع ہے اس لیے اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ آئی ہے۔ اس کا پورا چیپٹر ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ لا ہم من بلاد مختلفۃ، اس لیے کہ بلاد کے نیچے بھی زیر ہے، دو زیریں من کی وجہ سے۔ لا ہم من بلاد مختلفہ، وہ مختلف ممالک سے ہیں۔ منہم ثلاثۃ طلاب من فلبین، منہم ان میں سے، ثلاثۃ طلاب، وہی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے، اس کے بعد جو گنی والی چیز ہے، گنی جانے والی چیز ہے، جیسے ادھر طلاب گنے جا رہے ہیں نا، 3 طلاب ہیں، 3 تو عدد ہو گیا، جن کو گنا جا رہا ہے وہ طلاب ہیں، تو ایک تو جمع آئے گا اور ایک اس کے نیچے زیریں آئیں گی، ہمیشہ دو زیریں، ثلاثۃ طلاب، منہم ثلاثۃ طلاب من فلبین، کہ 3 سٹوڈنٹس فلپائن سے ہیں، واربعۃ طلاب من الیابان، کہ 4 سٹوڈنٹس جاپان سے ہیں، وطالبان من الصین، یہ ہم نے تثنیہ کا چیپٹر پڑھ لیا ہے کہ عربی زبان میں تثنیہ بھی مطلب ایک ہے اور 2 تثنیہ ہے، جمع نہیں ہے، 3 سے جمع شروع ہوتی ہے، اور طالبان کا مطلب ہے کہ 2 سٹوڈنٹس من الصین، چین سے ہیں، وطالب واحد من مالیزیا، اور ایک طالب علم مالدیپ سے ہے۔ پھر ان کا ڈائریکٹر پوچھتا ہے افی فصل کا طلاب من امریکہ، افی فصلی کا، کیا تمہاری کلاس میں طلاب من امریکہ، کچھ امریکہ سے بھی طلاب ہیں؟ امریکہ کے مدرس کہتا ہے نعم، استاذ کیا کہتا ہے؟ نعم، ہاں، فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، کہ میری کلاس میں، فی ہی سے مراد فصل ہے، فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، یعنی
7 اسٹوڈنٹس اس میں امریکہ سے بھی ہیں، یعنی میری کلاس میں 7 اسٹوڈنٹ امریکہ سے بھی ہیں۔ پھر ڈائریکٹر پوچھتا ہے المدیر اہم جدد، کیا وہ بھی نئے ہیں؟ مدرس کہتا ہے لا ہم قدامى۔ اب دیکھیں جدد جدید کی جمع ہے، کیا وہ نئے ہیں سب؟ مدرس کہتا ہے لا ہم قدامى، کہ وہ پرانے ہیں۔ قدیم کی جمع ہے قدامى، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم قدامى۔ اب مدیر کہتا ہے پھر کم طالباً فیہ من اروبا۔ ڈائریکٹر کیا پوچھتا ہے کہ کم طالباً فیہ من اروبا، کہ آپ کی کلاس میں فی ہی سے مراد ہے یعنی فی الفصل، ہی یعنی فصل کی جگہ لگایا گیا۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا مذکر کی جگہ ضمیر جو آتی ہے وہ ہا آتی ہے یا ہی آتی ہے، ہو یا ہی آتی ہے، سوری۔ کم طالباً فیہ من اروبا، یعنی آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس یورپ سے ہیں؟ اروبا یورپ کو کہتے ہیں۔ مدرس کہتا ہے فیہ 5 طلاب من انگلترا و8 طلاب من المانیہ و6 طلاب من فرنسا و9 طلاب من اليونان۔ یہ ساری آپ کو ایک طرح کی انہوں نے گنتی پوری کی ہے، یعنی اس میں 5 اسٹوڈنٹس انگلینڈ سے ہیں، 8 کو کہتے ہیں، 8 اسٹوڈنٹس المانیہ سے، المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو، المانیہ مطلب جرمنی، یعنی 8 اسٹوڈنٹس جرمنی سے ہیں، و6 طلاب من فرنسا، 6 کہتے ہیں 6 کو، یعنی 6 اسٹوڈنٹس فرانس سے ہیں، 9 کو کہتے ہیں، اور 9 اسٹوڈنٹس یونان سے ہیں، یعنی یورپ سے یہ طلاب ہیں، انگلینڈ سے، جرمنی سے، فرانس سے اور یونان سے۔ پھر ڈائریکٹر کہتا ہے شکراً یا شیخ، یعنی ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک حوار اور مکالمہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد بنیادی طور پر ان کا یہ جو کسی چیز کے عدد کے بارے میں پوچھا جائے تو کیسے آپ نے بتانا ہے، اور عدد کے بعد جو چیز گنی جانے والی ہے اس کا کیا حساب ہوگا، اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، اور اس کی اگر صفت ہے تو وہ بھی زیر کے ساتھ آئے گی، جس طرح ہم نے دیکھا فیہ 10 طلاب، اس کی صفت بھی آئی ہے جدد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کی آگے تمارین یعنی اس کی مشقیں کہہ رہے ہیں، اس کو لکھیں اور پڑھیں بھی، اس کی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے، یعنی 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب 6 طلاب، اور یہ سارے، اور آپ کو کم سے کم یہ جو عدد ہے نا یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے 1 سے 10 تک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ اس کے ساتھ گنی جانے والی چیز آتی ہے نا تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا مضاف جو ہوتا ہے جس کی دوسرے کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ایسا نام، ایسا اسم جس کی دوسرے کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو اس کے شروع میں نہ الف لام آتا ہے نہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اس کے اوپر پیش آئے گی 3 طلاب، تنوین نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کی اضافت کی گئی ہے، ان کی نسبت اگلے لفظ کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی 3 کیا چیز، 3 اسٹوڈنٹس۔ تو اسی طرح آگے جو ہے باقی 10 تک۔ پھر یہ آگے ایک اور پریکٹس ہے، عندی 5 کتب و3 اقلام، عندی میرے پاس، عند کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس، اب میرے، اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے لدا، لیکن وہ انشاءاللہ آئے گا آگے قریب۔ عندی 5 کتب، میرے پاس 5 کتابیں ہیں، 5 یعنی یہ 3 سے جو 9 تک عدد ہے، ان کے بعد جو گنی والی چیز ہے وہ ہمیشہ جمع آئے گی اور اس کے نیچے زیر آئے گی۔ اب ادھر کیونکہ اعراب نہیں ہے تو آپ کو انڈرسٹوڈ یہ بات ہونی چاہیے، آپ نے اس کو اعراب لگانا ہے پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے بھی۔ عندی 5 کتب و3 اقلام، خالد لہ 6 ابناء، ٹھیک ہے، خالد لہ 6 ابناء، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ممنوع من الصرف ہے، اس کے نیچے زیر نہیں آتا۔ خالد کے 6 بیٹے ہیں۔ کم اخن لک یا آمینہ، کم اخن لکی، یہ آمنہ مؤنث ہے اس لیے لکی آئے گا معذرتاً۔ کم اخن لکی یا آمینہ، وہ جواب دیتی ہے لی 4 اخواتن، لی 4 اخواتن، میرے 4 بھائی ہیں۔ فی الاسبوع 7 ایام، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ کم ریالا عندک الآن یا عمار، کہ تمہارے پاس کتنے ریال ہیں ابھی، الآن ابھی، جواب دیتا ہے عندی الآن 8 ریالات، عندی الآن
ثمانیۃ ریالات، میرے پاس کہتا ہے میرے پاس ابھی 8 ریال ہے. فی هذا الحی 9 بیوت جدیدۃ، حی کہتے ہیں گلی کو، یعنی اس گلی میں 9 گھر ہیں. بیوت کیونکہ جمع تھی اس لیے اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ آئی ہے، جدیدۃ. لہذه السیارۃ 4 ابواب، یعنی اس گاڑی کے 4 دروازے ہیں. کم ثمن هذا الکتاب، ثمن کہتے ہیں قیمت، کسی چیز کی قیمت، یعنی اس کتاب کی قیمت کیا ہے، اس کتاب کی پرائس کیا ہے. تو جواب میں کہتے ہیں ثمنہ 7 ریالات و نصف، ثمنہ 7 ریالات و نصف، یعنی اس کی قیمت ہے 7 یعنی 7.5 ریال. فی هذا الفصل 10 طلاب قدامى و 4 طلاب جدد، یعنی اس کلاس میں 10 قدیم سٹوڈنٹ ہیں اور 4 جدید سٹوڈنٹ ہیں. کم قمیصاً عندک یا ابراہیم، عندی 4 قمصان، یہ قمیص کی جمع ہے قمصان. عندی ریالان، ریالان 2 ریال. و 5 قروش، قروش کہتے ہیں سکے کو، قرش 1 سکہ اور قروش اس کی جمع ہے سکے، یعنی میرے پاس 2 ریال اور 5 سکے ہیں. فی هذه الحافلة 10 رکاب، حافلہ کہتے ہیں بس کو، حافلہ بس، یعنی فی هذه الحافلة 10 رکاب. رکاب راکب کی جمع ہے، راکب کا مطلب ہوتا ہے سوار، سوار جس کو سواری کہا جاتا ہے. فی هذه الحافلة، اس بس میں 10 سوار ہیں. رکاب راکب کی جمع، یعنی 10 سوار ہیں. پھر اگلا سوال آتا ہے، اگلی مشق آتی ہے، اجب عن الاسئلة الآتیة مستعملا العدد المذکور بین القوسین، کہ یہ جو نیچے سوال ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہیں لیکن اس عدد کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ بین القوسین ہے، آگے جو بین القوسین انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کم کتاب عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، وہ جواب دیتا ہے عندی 3 کتب. بین القوسین آگے 3 لکھا ہوا ہے نا، اس لیے ہم نے کہا عندی 3 کتب. اب آپ کو وہ عدد اگر یاد ہے نا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ اس کو یاد کرے گا. 1 اثنان، 1 1 اثنان 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 اور 10. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. کم اخن لک یا حامد، تمہارے کتنے بھائی ہیں. اچھا، بھائی کو رشتہ بتانے کے لیے آپ نے لی استعمال کرنا ہے، لام والا لفظ. کم اخن لک یا حامد، وہ کہتا ہے لی 5 اخوۃ یا اخوان، دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. اخ جو ہے بھائی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے، 2 جمع ہے، اخوۃ یا اخوان. تو ادھر دونوں میں سے کوئی ایک لگا لے. لی 5 اخوان، لی 5 اخوان. کم عمن لک یا لیلہ، کہ اے لیلہ تمہارے چچا کتنے ہیں. وہ کہتی ہے لی 4 اعمام، عم کی جمع ہے اعمام، چچا کی جمع. کم ابنا لک یا شیخ، تمہارے کتنے بیٹے ہیں. وہ کہتا ہے لی 6 ابناء. کم سؤالا فی هذا الدرس، اس درس میں کتنے سوال ہیں. وہ کہتے ہیں فی هذا الدرس یا فیہ 8 اسئلۃ، سوال کی جمع ہے اسئلہ، سؤال اسئلہ، یہ آپ کو یاد کرنا ہے. فیہ 8 اسئلۃ کم راکبا فی الحافلہ، کہ بس میں کتنے سوار ہیں. جواب ہے فی الحافلۃ یا فیہا، اس لیے کہ حافلہ مؤنث ہے. فیہا 9 رکاب، راکب کی جمع رکاب. کم ریالا فی جیبک، تمہاری جیب میں کتنے ریال ہیں. وہ کہتا ہے فی جیبی یا فیہی، جیب کیونکہ مذکر ہے، فیہی 7 ریال، 7 ریالات، ریال کی جمع لگانی. 7، یہ ابھی دیکھ لیں سامنے 7 ہے، ان کو لکھنے کا انداز بھی آپ نے سمجھ لینا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ جو عدد ہیں ان کو لکھنے کی پریکٹس بھی آپ. پھر کہتے ہیں کم ثمن هذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے یا کیا قیمت ہے، بلکہ کتنی آپ رکھیں،
اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ثمن هذا الکتاب یا ثمنہ عشرۃ ریالات یا ثمنہ عشرۃ قروش، کوئی ایک لگا سکتے ہیں آپ۔ پھر کہتے ہیں اگلا سوال رابعان، یہ 4 کا عدد ہے، یہ عدد کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے عربی میں، 1 کو کیسے لکھا جاتا ہے، 2 3 4، تو یہ 4 ہے۔ اکتب الاعداد من، اچھا 4 کو ایک اور طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ مشہور ہے، لیکن یہ عربی میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے 4 الٹا 3۔ اکتب الاعداد من 3 إلى 10، کہتے ہیں 3 سے 10 تک اعداد لکھنے۔ وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها، پھر اس کی معدود بھی لکھنے ہیں، یعنی جن کو گنا گیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ نیچے ہے نا، ان کو آپ معدود بنا لیں۔ کتاب ہے، اس کا معدود بعد میں بنانا ہے، 3 سے 10 تک کوئی بھی لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 3 کتب، قلم کی جمع اقلام ہے۔ 4 اقلام، تاجر کی جمع ہے تجار۔ 5 تجار، رجل آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے رجال۔ 6 رجال، 6 کو کہتے ہیں۔ 7 طالب کی جمع ہے طلاب۔ 7 طلاب، اس کے بعد 8 کو کہتے ہیں۔ ریال کی جمع ریالات۔ 8 ریالات، قرش سکے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قروش، یعنی 9 کو کہتے ہیں 9 قروش۔ پھر 10 کو 10 کہا جاتا ہے۔ اخ بھائی، اس کی جمع ہے اخوہ اور اخوان، دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر لیں۔ 10 اخوۃ و 10 ابناء، ابن کی جمع ہے ابناء۔ تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اور یہ چیپٹر کے آخر میں انہوں نے کچھ کلمات جو اس چیپٹر میں نئے یوز کیے گئے ہیں، الکلمات الجدیدہ، جو نئے الفاظ ہیں، ان کو انہوں نے اس چیپٹر کے آخر میں یہ چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے جمع کر دیے۔ الثمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، الثمن قیمت۔ نصف کا آپ کو مطلب پتہ ہوتا ہے آدھا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الثمن نصف، الثمن قیمت، اور نصف آدھا۔ الریال، یہ آپ کو پتہ ہے ریال یہ سعودیہ کی کرنسی ہے۔ الحافلۃ، اس کی جمع ہے حافلات، حافلہ کہتے ہیں بس کو۔ السؤال، سوال، اس کی جمع ہے اسئلہ۔ البلد، ملک، اس کی جمع ہے بلاد۔ اوروبا، یورپ کو کہتے ہیں۔ فرانسا، فرانس کو کہا جاتا ہے، مختلف آپ کو پتہ ہے۔ المانیہ، جرمنی کو کہا جاتا ہے۔ اليونان، یونان کو کہا جاتا ہے۔ مالیزیا، مالدیپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الیوم، الیوم کا مطلب ہے دن بھی، اور اس کا مطلب آج کا دن بھی، اور اس کی جمع ہے ایام۔ قرش سکہ، اور اس کی جمع قروش۔ راکب سوار، اور اس کی جمع رکاب۔ اسی طرح قدیم کی جمع قدامہ، جیب کی جمع جیوب۔ تو یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے ہوں گے تاکہ آپ کی ویکیبلری میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، اور آپ کو مطلب قرآن حدیث میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اور آپ عام جو تکلم کے الفاظ بھی ہیں وہ آپ یہ عربی والے استعمال کریں، تاکہ آپ کے لیے وہ ذہن میں راسخ ہو جائے الفاظ۔ مطلب آپ نے بس کہنی ہے تو آپ اردو بولتے ہوئے بھی اس کو حافلہ ایک بار کہیں اور ایک بار بس کہیں، یعنی وہ دیکھو حافلہ آئی ہوئی ہے، یعنی بس آئی ہوئی ہے، مطلب دو ورڈ آپ یوز کریں، اس میں عربی کا الفاظ بھی لے کے آئے تاکہ عربی کے الفاظ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔